بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم قرآن پاک کو صحیح طریقے سے پڑھنے کے لیے معروف علم تجوید پر لکھی گئی کتاب کا تعارف پیش کرتے ہیں، جس کا عنوان ہے کتاب اللہ پڑھنے کے قواعد۔ اسے قاضی بشیر احمد نے ترتیب دیا ہے اور اس کو منشورات نے شائع کیا ہے۔ قرآن مجید میں اس علم کی اہمیت درج ذیل آیات کریمہ میں بیان ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ورتل القرآن ترتیلا۔ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر اطمینان سے پڑھو۔ قواعد کی رعایت اور پابندی کرتے ہوئے ہر پڑھنے والا از خود قدرے ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کا پابند ہو جاتا ہے، اور قواعد کی پابندی سے آزاد ہو کر پڑھنے والا اس آیت کریمہ کے حکم سے بلا شبہ باہر ہو جائے گا، کیونکہ بہت زیادہ تیز پڑھنے سے قواعد کی پابندی عام قاری کے لیے ممکن نہیں ہو سکتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ورتلناہ ترتیلا، اور ہم نے اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا۔ رتل کے لغوی معنی کسی چیز کی خوبی، حسن اور آرائش کے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان آیات کریمہ میں ترتیلا کی تفسیر بڑے جامع انداز میں بیان فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا الترتیل ہوا تجوید الحروف و معرفت الوقوف۔ ترتیل کا مطلب حروف کو تجوید سے ادا کرنا اور وقوف کی پہچان ہے، یعنی تصحیح و تحسین حروف، علم تجوید اور محل و کیفیت وقف کی تفہیم و تحسین۔ علم وقف کے متعلقہ قواعد ہی در حقیقت فن تجوید کا مقصود اصلی اور بنیاد ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وقرآنا فرقناہ لتقرأہ علی الناس علی مکث ونزلناہ تنزیلا، اور قرآن حکیم کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے لوگوں کے سامنے ترتیل سے ٹھہر ٹھہر کر پڑھ کر سنائیں، اور اس کو ہم نے بتدریج اتارا ہے۔ اس آیت کریمہ سے دو باتیں وضاحت سے بیان ہوئی ہیں۔ اولاً قرآن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا۔ ثانیاً ترتیل ہی کے ساتھ تعلیم دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب ہم کچھ احادیث شامل کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا ارشاد گرامی ہے اقرأوا القرآن بلحون العرب واصواتها، قرآن کو عربوں کے لب و لہجہ اور ان کی آوازوں سے پڑھو۔ ایک اور حدیث نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ قرآن ٹھیک اسی طرح پڑھا جائے جس طرح وہ اتارا گیا۔ اب ہم اس کتاب کی فہرست مضامین شامل کرتے ہیں۔ پہلا باب علم تجوید کی تعریف و اہمیت۔ سبق 1 علم تجوید، تعریف، حکم، مقصد اور ارکان تجوید۔ سبق 2 زبان و کلام میں تلفظ کی اہمیت اور لحن جلی و خفی کی تفصیل۔ دوسرا باب مخارج حروف۔ سبق 3 مخارج حروف کا بیان۔ تیسرا باب عربی کلمات کی بناوٹ کے قواعد اور بنیادی اصطلاحات۔ سبق 4 حروف ہجا یا مفردات۔ سبق 5 مرکبات۔ سبق 6 حرکات ثلاثہ یا پڑی حرکات۔ سبق 7 جزم اور علامت سکون۔ سبق 8 تنوین۔ سبق 9 حرکات ثلاثہ اور حروف علت کا تعلق اور عمل تعلیل۔ سبق 10 حروف مدہ اور مد اصلی۔ سبق 11 حرکات مدہ یا کھڑی حرکات۔ سبق 12 حروف لین۔ سبق 13 ملتی جلتی آوازوں والے حروف میں فرق کا طریقہ۔ سبق 14 علامت شدہ اور عمل تشدید۔ سبق 15 مخارج حروف کی مشق اور طریقہ کار 1۔
سبق 16 مخارج حروف اور الفاظ کی مشق 2۔ چوتھا باب صفات حروف، سبق 17 صفات لازمہ اور عارضہ کا بیان۔ پانچواں باب صفات عارضہ کے مختلف قواعد، سبق 18 لام اور را کے قواعد، سبق 19 نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے، 1 اظہار حلقی، 2 ادغام کے 4 قواعد، نون ساکن اور تنوین کا حروف یرملون میں ادغام، 3 اقلاب، 4 اخفاء حقیقی، ادغام باعتبار مخرج اور موانع ادغام، سبق 20 لام تعریف کا حروف شمسی میں ادغام اور ادغام کبیر، سبق 21 میم ساکن کے قاعدے، سبق 22 اخفاء و غنہ کی اقسام، فرق کی نوعیت اور صفات کا خلاصہ، سبق 23 مدات فرعی اور حروف مقطعات کی تفصیل، سبق 24 حمزہ کے قواعد۔ چھٹا باب علم تجوید کے متفرق و منفرد قواعد، سبق 25 اجتماع ساکنین کے قاعدے، سبق 26 ہائے ضمیر کے قاعدے۔ ساتواں باب علم وقف، سبق 27 محل وقف اور رموز اوقاف کی تفصیل، سبق 28 کیفیت وقف کی تفصیل اور مثالیں۔ آٹھواں باب علم رسم الخط، سبق 29 قرآن حکیم کی کتابت و تدوین اور رسم الخط کی تفصیل۔ نواں باب علم قرأت، سبق 30 سبع و عشرہ قرأت کی تفصیل۔ 10واں باب علم تجوید سے بالواسطہ تعلق کے چند اسباق، سبق 31 رفتار کے اعتبار سے تلاوت کے انداز، سبق 32 حسن صوت کا بیان، سبق 33 سجدہ تلاوت کے فضائل و مسائل، سبق 34 تلاوت شروع اور ختم کرنے کا طریقہ، سبق 35 فن تجوید کے قواعد کا اجراء، سبق 36 سورۃ فاتحہ پڑھنے کا مسنون طریقہ، سبق 37 قرآن کو معانی سے پڑھنے کی اہمیت، دعوت فکر اور لاہ عمل، سبق 38 اذان اور تکبیر اولیٰ کی صحیح ادائیگی اور اغلاط کی نشاندہی، سبق 39 اہم قرآنی معلومات، سبق 40 علم تجوید اور اس سے متعلقہ علوم کی فہرست کتب، نقشے اور حوالہ جات۔ اب ہم مؤلف قاضی بشیر احمد کا لکھا دیباچہ شامل کرتے ہیں۔ گزارش احوال۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جس نے قرآن حکیم انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا۔ درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے قرآن مجید سیکھنے اور سکھانے والوں کو امت کے بہترین انسان ہونے کی بشارت دی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں ان کے آل و اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین اور تبع تابعین رحمہم اللہ پر جنہوں نے یہ نعمت عظمیٰ ہم تک اصل حالت میں پہنچائی، آمین۔ آپ کے پیش نظر کتاب میں کتاب اللہ کو قواعد کے مطابق پڑھنے جسے علم تجوید کہتے ہیں کو عام فہم انداز اور نئے اسلوب میں بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ ان حفاظ کرام اور تعلیم یافتہ بالغ حضرات کی رہنمائی اور قواعد کو یاد کرنے کی آسانی کے لیے تحریر کی گئی ہے جو علم تجوید سے کسی حد تک متعارف ہیں۔ مبتدی طلباء و طالبات کو تعلیم کے ابتدائی مرحلہ کے دوران میں عملی طور پر قواعد کو بار بار دہرا کر پختہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تاہم اس کتاب سے استفادہ کرنے کو تعلیم یافتہ بالغوں یا حفاظ کے لیے خاص کرنا بھی اتنا اہم نہیں، کیونکہ قرآن حکیم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ ادا کے مطابق پڑھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، یعنی اتنا علم کہ جس سے نماز میں خلل واقع نہ ہو اور معمول کی تلاوت کے دوران میں ایسی غلطیوں سے بچ سکے جن سے معنی بدل جانے کا اندیشہ ہو۔ الغرض علم تجوید کے موضوع پر یہ کتاب ہر اس صاحب علم کے پڑھنے کے لیے ہے جو کتاب اللہ کو صحیح پڑھنے اور اس سے ہدایت حاصل کرنے کا متمنی اور متلاشی ہے۔ گو سرے دست ایسے تمام احباب اس سے مستفید نہیں ہو سکتے، لیکن ان احباب سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ اسے سرسری نظر سے پڑھنے کی بجائے غور و خوض سے پڑھنے کے بعد علم تجوید کی اہمیت و حقیقت سے آگاہ ہو جائیں گے۔ ممکن ہے کہ انہیں اس نتیجہ پر پہنچنا بھی آسان ہو جائے کہ کتاب اللہ کے پڑھنے کے بھی کچھ اصول و ضوابط ہیں جو ایسے مستند اور مربوط ہیں کہ جن کی نظیر دوسری زبانوں میں نایاب نہیں تو کامیاب ضرور ہے، اور یہ احساس بھی ہو جائے گا کہ نوعمری میں کچا پکا پڑھا ہوا قرآن اور جوانی میں اردو کے لب و لہجہ میں پڑھنے کا مجہول طریقہ زیادہ قابل اعتماد نہیں۔ لہٰذا ان تمام تعلیم یافتہ حضرات سے میری گزارش ہے
کہ وہ اپنی پہلی فرصت میں انفرادی یا اجتماعی طور پر کلاس روم کا طریقہ اختیار کرتے ہوئے کسی مستند قاری سے علم تجوید کو سبقاً سیکھنے کا اہتمام کریں، کیونکہ کسی بھی صاحب علم کو یہ ہرگز زیبا نہیں کہ وہ دوسرے دنیاوی علوم میں تو مہارت حاصل کرے، وہ بھی ضروری ہیں، لیکن کتاب اللہ کو صحیح پڑھنے پر قادر نہ ہو۔ علاوہ ازیں ساری عمر بچپن کے غیر معیاری طریقہ سے پڑھے ہوئے قرآن پر قناعت کرنا بھی حقیقت پسندانہ رویہ نہیں ہو سکتا۔ ایسے حضرات کے لیے یہ لمحہ فکریہ اور عمل خیر کی طرف سبقت حاصل کرنے کا بہترین موقع ہے۔ علم تجوید سراسر عملی کام ہے، اس لیے یہ علم کے ساتھ فن تجوید، علم الاصوات، آوازوں کا علم، فونالوجی اور علم المنقولات بذریعہ نقل سیکھا جانے والا علم بھی کہلاتا ہے۔ قواعد کو علمی انداز سے سمجھ لینے کے بعد عملی مشق سے حروف و الفاظ کو بار بار خود دہرا کر پختہ کرنے کی مشقت و محنت کرنا فن کہلاتا ہے۔ علم منقولات اس لیے کہ مشق کرتے ہوئے کیفیت ادا کو استاد سے روبرو سن کر بذریعہ نقل سیکھنا پڑتا ہے، کیونکہ کسی چیز کی کیفیت کو الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ مثلاً معروف و مجہول آوازیں، حروف کا نرم یا سخت، باریک یا موٹا پڑھنا، غنہ اور قلقلہ جیسی صفات کو استاد کی رہنمائی کے بغیر سمجھنا مشکل ہوتا ہے۔ لہٰذا ان بیان کردہ قواعد کی عملی مشق اور طبع آزمائی کے لیے مثالوں میں مناسب تعداد سے الفاظ کا انتخاب کیا گیا ہے۔ تاہم ان قواعد و ضوابط کی حیثیت نشان راہ کی ہے، اور حصول مقصد کے لیے اصل منزل آپ کا خلوص، شوق اور محنت و مشق ہوگی، جس سے الفاظ قرآنی کی تصحیح و تحسین یعنی تلفظ درست اور خوبصورت ہو جائے، اور آپ کا کتاب اللہ پڑھنے کا انداز اس طرز ادا کے قریب تر ہو جائے جس کی تعلیم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دی۔ نتیجتاً ہم سب ہر حرف کے بدلے میں 10 بلکہ اس سے بھی زیادہ نیکیوں کے اجر و ثواب کے مستحق ٹھہریں، جس کی بشارت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر امتی کو دی۔ یہ بھی واضح رہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ طرز ادا 14 صدیاں بیت جانے کے بعد نسل در نسل نقل ہو کر ہم تک پہنچی ہے۔ اس لیے قرآن حکیم کا ہم سب پر یہ حق ہے کہ اس علم کو باقاعدہ سیکھنے کے بعد معلم اور معلمہ بن کر تعلیم و ارشاد کے لیے کوشش کریں۔ کتاب کے متعلق چند گزارشات۔ قواعد قاعدہ کی جمع ہے اور قاعدہ بنیاد کو کہتے ہیں۔ جس طرح کسی عمارت کا استحکام اور مضبوطی اس کی صحیح بنیاد پر منحصر ہے، اسی طرح کتاب اللہ کو صحیح پڑھنے کے لیے علم تجوید کے قواعد جاننا اور یاد کرنا ضروری ہیں۔ قاعدہ کا ایک معنی ضابطہ اور دستور العمل کے بھی ہیں، لہٰذا طلبہ و طالبات کو ان قواعد کا علمی پہلوؤں کو بطور ضابطہ اور دستور العمل کے بار بار دہرا کر پختہ کرنے کی طرف توجہ دینا چاہیے۔ ہمارے ملک میں عموماً بچوں کی تعلیم کے لیے مختصر اور جامع ابتدائی قاعدے رائج ہیں۔ تفصیلی قواعد علم تجوید کی بڑی کتابوں میں علیحدہ سے بیان ہوئے ہیں۔ آپ کے پیش نظر کتاب معروف معنی میں نہ تو ابتدائی قاعدہ ہے اور نہ ہی علم تجوید کی مکمل و مفصل کتاب، بلکہ اس کی ترتیب و تدوین میں درمیانی راہ اپناتے ہوئے ابتدائی قاعدہ کو بطور اعادہ اور علم تجوید کے اہم اور ضروری قواعد کو جمع کر دیا گیا ہے، تاکہ تعلیم یافتہ بالغ حضرات ابتدا سے انتہا تک تسلسل کے ساتھ تمام قواعد کے یکجا ہونے کی وجہ سے آسانی سے سمجھ سکیں اور انہیں کسی بھی موقع پر کسی قسم کی تشنگی اور کمی محسوس نہ ہو۔ زبانوں کے جدید رجحانات کو مد نظر رکھتے ہوئے اکثر قواعد کی وضاحت مختلف آوازوں کی بنیاد پر کی گئی ہے۔ قواعد کو نئے اسلوب اور بہتر ترتیب سے مرتب کرنے میں اس اصول کو مرکزی اہمیت حاصل ہے کہ جو قاعدہ ابھی بیان نہیں ہوا اس کی مثالیں نہ دی جائیں۔ مثالوں کے لیے الفاظ کی مناسب تعداد، حرکات ثلاثہ، زبر، زیر اور پیش کی ترتیب، کلمات کی وضعی تراکیب میں طرز ادا کی مختلف حالتیں، صوتی آہنگ اور ایک سلیقے کو ملحوظ رکھا گیا ہے تاکہ قواعد کو مختلف فنی انداز میں سمجھنے سے بہتر نتائج سامنے آ سکیں۔ نیز معانی کے ربط کو حتی الامکان برقرار رکھنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس طریقہ تعلیم میں تدریجی عمل یعنی آسان سے مشکل کی جانب قدم بہ قدم آگے بڑھنے کو ترجیح دی گئی ہے۔ ہر سبق میں لغوی اور اصطلاحی تعریفات کا اہتمام کیا گیا ہے۔ عربی کلمات کی بہتر تعلیم و تفہیم کے لیے ہر قاعدہ کے شروع میں متحرک حمزہ لایا گیا ہے۔
علماء تجوید کے ہاں یہی طریقہ رائج ہے، کیونکہ مبتدی طلباء و طالبات کو تمام قاعدوں کو ایک ہی انداز سے سمجھنے میں آسانی پیدا ہوتی ہے اور ابتدائی مرحلہ پر شروع کے حروف کی تبدیلی کی وجہ سے الجھن محسوس نہیں ہوتی۔ قواعد سے متصل مناسب تعداد میں مثالوں کے اسباق دینے کا مقصد عملی مشق کے ذریعے قواعد کو پختہ کرنے، پڑھنے میں آسانی و روانی اور مجموعی طور پر طلباء و طالبات میں اعتماد پیدا کرنا ہے۔ علاوہ ازیں حروف کی بعض ایسی صفات جو ان سے کبھی جدا نہیں ہو سکتی، مثلاً موٹے حروف را کا پر پڑھنا اور صفت قلقلہ کو زیر بحث سبق کی مثالوں میں مخلوط اور گڈمڈ کرنے کی بجائے ان کے قواعد کی بہتر تشریح و تعلیم کی غرض سے ان سے متعلقہ مثالوں کا اجراء ہر سبق کے آخر میں علیحدہ سے بیان کر دیا گیا ہے۔ اسی ضمن میں حمزہ لکھنے کا طریقہ اور حمزہ کی بناوٹ والے کلمات کی مثالیں قرآنی رسم الخط لکھنے کا طریقہ تعارف کے طور پر شامل ہیں۔ قواعد کو عام فہم اور سلیس زبان میں بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے، تاہم بعض فنی اصطلاحات ٹرمز کو ضرورت کے مطابق اصل حالت میں برقرار رکھا گیا ہے۔ قواعد کی بہتر تشریح کے لیے تحلیل و تجزیہ اور توضیحی خاکوں سے بھی مدد لی گئی ہے۔ بعض فنی اصطلاحات کو تعلیم یافتہ بالغ حضرات کی آسانی کے لیے قوسین میں انگریزی الفاظ کے ذریعے مفہوم کو مزید واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ قواعد کی وضاحت کرنے میں کہیں کہیں تکرار بھی ممکن ہے، قارئین کرام کے لیے باعث گرانی ہو، لیکن بعض قواعد کو فنی لحاظ سے سمجھنے اور سمجھانے کے لیے یہ ضروری ہے۔ کتاب کو مرتب کرنے میں مستند کتابوں سے استفادہ کیا گیا ہے، تاہم انسان سے بہرحال غلطی سرزد ہو جاتی ہے، لہٰذا اہل علم اور تجوید کے اساتذہ کرام سے بالخصوص درخواست ہے کہ وہ غلطی کی نشاندہی اور اصلاح کے لیے اطلاع دے کر عند اللہ ماجور ہوں۔ آخر میں ان تمام دوستوں و احباب کا تہہ دل سے مشکور ہوں جنہوں نے اس کتاب کی تیاری میں مالی معاونت کی ہے، نیز میں محترم مولانا مفتی غلام مصطفیٰ مدظ اللہ العالی کی علمی رہنمائی اور اپنے چھوٹے بھائی پروفیسر منظور حسین عباسی جنہوں نے پروف ریڈنگ کے مشکل مرحلہ کی تکمیل کی کا بھی شکر گزار ہوں۔ عزیزی حافظ قاری عرفان قدیر، جامعہ ابو بکر کراچی کا دوسرے ایڈیشن کے لیے مفید مشوروں کا خلوص دل سے مداح ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن حکیم کو قواعد کے مطابق صحیح پڑھنے اور اس سے تعلق جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو کہ مسلمان کی پوری زندگی کا حاصل بس یہی کچھ ہے۔ اللہم من احیجتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اے اللہ، جس کو تو ہم میں سے زندہ رکھے تو اسے اسلام پر زندہ رکھ، اور جس کو تو ہم میں سے وفات دے تو اسے ایمان پر وفات دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے ہمارے پروردگار، یہ خدمت ہم سے قبول فرما، بلا شبہ آپ خوب سننے والے اور خوب جاننے والے ہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔ تاریخ جمادی الاول 1435 ہجری بمطابق اپریل 2014 عیسوی۔ آپ کا خیر خواہ اور دعاؤں کا طالب قاضی بشیر احمد۔ الحمدللہ۔